تمہاری مدد کرے گا. اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ضلالت تو تمہارا مقدر ہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لو، پڑھو. اللہ تعالیٰ نے کتنے فیصلے بتائے ہیں کہ جن جن قوموں نے نبی اور پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، ان کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. ضلالت ان کا مقدر تھی. یہ تو میرے نبی کے آنسو ہیں جس کے صدقے اب یہ تم بچ رہے ہو. ورنہ آج تو تم نے پوری دنیا کی جتنی امتوں پر عذاب آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا. کس کو تم نے؟ ہر قوم سے زیادہ گناہ گار ہو تم. جھوٹ کی یہ حالت ہے. جھوٹ کی سزا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا ہے، چوری کرتا ہے اس کی سزا، ہر چیز ہر جرم کی سزا ہے. کیوں اسلام کے مطابق سزا نہیں دی جاتی؟ ہونی چاہیے اسلام کے مطابق. جب تک اسلام کے مطابق یہ قانون نہیں بنے گا، 75 سال تو کیا 75,000 سال بھی تم اس طرح لگے رہو گے تو تم سیدھے کبھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ تم تو سود پاکستان میں عام سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور تم جنگ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور پھر کہو اللہ ہماری سنتا نہیں. بھائی اللہ تمہاری کیسے سنے گا؟ تم جھوٹ کے پلندوں کے پیچھے پڑے ہو، اسلام کے لیے کھڑے ہو نا. صحابہ کرام نہیں کھڑے ہوئے. صحابہ کرام نے کبھی کہا تھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں جا سکتے جنگ میں، ہم نہیں ہجرت کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے؟ نہیں، انہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑا. اسلام کا پہلا درس بھی یہی ہے، میرے اللہ کا پہلا فرمان بھی یہی ہے کہ جب تک تم اپنی مال جان اپنی اولاد ہر چیز سے زیادہ تم مجھے زیادہ نہیں دو گے، جانو گے، دین اسلام کو ترجیح نہیں دو گے، جب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. تو پھر کہاں گیا تمہاری دن دولت؟ کہاں گیا تم؟ مسلمان نے تو ایمان بچانا ہے. اب ایمان کی کیا حالت ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ تم ایمان ہی نہ بچاؤ، جو دل میں آیا کرتے جاؤ، کسی پہ جھوٹ بلاتے جاؤ، چوری. آج میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی شر. آج کوئی مولانا صاحب جا کے باہر کسی کافر سے یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی 25 کروڑ پاکستانیوں سے کوئی مسلمان کسی کافر کو سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اسلام میں چوری گناہ ہے، چوری کا جرم ہے، چوری کی سیاہ ہے، سود ہمارے اسلام میں حرام ہے، غیبت ہمارے اسلام میں حرام ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ پہلے اپنے ملک میں دیکھو ہو کیا رہا ہے. سب سے زیادہ رشوت تمہارے ملک میں، سب سے زیادہ چوری تمہارے ملک میں، سب سے زیادہ غیبت تمہارے ملک میں، سب سے زیادہ سود تمہارے ملک میں. چوری کی کس چیز کی وہ تمہیں بتائے گا. تم کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں. کسی مسلمان کوئی مسلمان جا کر کسی کافر سے یہ کہہ دے کہ اسلام میں یہ ہے. پہلے تم تو اسلام پر آؤ نا، پہلے مسلمان بن کے تو دکھاؤ، پہلے اسلام پہ تو آؤ کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان بن کے دکھاؤ، پھر لوگوں کو، پھر کافروں کو جا کے کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چوری نہیں کرتے، ہم رشوت نہیں لیتے. کوئی پاکستان میں کوئی ایسا محکمہ ایک دکھا دو، کوئی پاکستان میں ایک محکمہ دکھا دو جو رشوت سے پاک ہو. چپڑاسی سے لے کر صدر تک ہر چیز، ہر کوئی رشوت کھا رہا ہے. کوئی ادارہ بتا دو، کوئی محکمہ بتا دو جو کرپشن سے پاک ہے. آپ نہیں بتا سکتے، ہے ہی نہیں ہے. اور رشوت کی کیا، رشوت کی پتہ آپ کو رشوت کیا ہے؟ رشوت دینے والا بھی جہنمی اور لینے والا بھی جہنمی. اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ بھائی جو لینے والا وہ خود بھی جا رہا ہے اور دینے والا اس کو بھی لے کے جا رہا ہے. اور میرے بھائیوں، وہ ایمان والیوں، وہ کھڑے ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اسلام کے ساتھ. مسلمان دین اسلام کا پابند ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے. اور غلام جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے مالک کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانتا. ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم صرف اسی کا حکم مانیں گے. میرے اللہ نے جو سزائے تجویز کی تھی نا اسلام میں، آج پتہ چل رہا ہے نا آپ کو. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے.
اگر آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے تو کیا یہ حالات ہونے تھے؟ کبھی بھی نہیں ہونے تھے۔ جب جرم کرتا اس کو لٹکا دیا جاتا۔ ایک شہر میں آپ ایک آدمی چوری کرتا ہے، شہر کے بیچ میں اس کا ہاتھ کاٹو، 10 آدمی کا کاٹ جاؤ گے، 25 کروڑ کا ملک ہے، 20 کا کاٹ جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نے اسلام کی حد کو عبور کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سریعام کوڑے مارو۔ جب اسلام کہتا ہے تو میرا اللہ فرما رہا ہے، یہ میرا اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرا اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ مسلمان اللہ کے حکم کا غلام ہے، کافر شیطان کے حکم کا غلام ہے، مسلمان اللہ کے حکم کا غلام ہے، اس کے رسول کے حکم کا غلام ہے۔ اب سوچنا آپ نے ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے یا آپ نے کافر کا حکم ماننا ہے یا آپ نے شیطان کا حکم ماننا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کام شیطانوں والے کریں اور بعد میں کہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ راستہ یہ جب دیوار پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو اس دیوار کو آسمان کی چھت تک بھی لگا دو، وہ ٹیڑھی جائے گی۔ اس کو گرانا پڑے گا، اسلامی قانون نافذ کرنا پڑے گا، اسلام پہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ہمت آؤ۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت سے کافر ڈرتا ہے، یا ایمان فروش ڈرتا ہے، یا غدار ڈرتا ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا مسلمان کے لیے موت تحفہ ہے، موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ تمہیں آنا پڑے گا اسلام پر، جب تک اسلام پر نہیں آؤ گے یہ بے بسی۔ اسلام تو اس چیز کی میرا اللہ کا فرمان ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسی کے گھر میں دروازہ کھڑکائے بغیر اس کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ اور آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، میرے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا ہو، چاہے کوئی نون لیگ کا ہو، چاہے کوئی پیپل پارٹی کو، ہے تو مسلمان بھائی، سب مسلمان ہیں۔ وہ کافر نے وہ شہادت کی تھی 800 سال پہلے، وہ آج پوری ہو گئی۔ اس نے پہلے ملکوں کو مسلمان ملکوں سے لڑایا، پھر اس نے اکیلے ملک میں مسلمانوں کو آپس میں فرقوں میں تبدیل کیا اور پھر مسلمانوں کے فرقوں کو لڑوایا۔ آج ایک کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، دعا کہہ رہا ہے وہ کافر ہے۔ بھائی سب کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ یہی تو کافر کی ساجت تھی، اس نے اپنا پٹا تمہارے گل میں ڈال دیا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اونٹ کو جب تک نکیل نہ ڈالی جائے وہ آزاد ہوتا ہے، جب اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے وہ پھر مالک کا پابند ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا بھی یہی حال ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس دائرہ اسلام میں آ گیا، پھر وہ اسلام کا پابند ہے۔ مسلمان اسلام کا پابند ہے، اسلام مسلمان کا پابند نہیں ہے، دین مسلمان کا پابند نہیں ہے، مسلمان دین کا پابند ہے۔ ہم نے الٹ سمجھ لیا، ہم نے ہر کام الٹ کر لیا۔ کہنے کو تو یہ 25 کروڑ آبادی جو ہے یہ ریاست ہے، اصل تو مالک ریاست ہوتی ہے، پر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ریاست نہیں ہے، اب حکمران ریاست ہے۔ بات الٹ ہوگی، ہر کام الٹ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور جب تک مسلمانوں آپ نے کھڑا نہیں ہونا یہ نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جو ظلم باری ہو رہی ہے، سب میرے بھائی بہن ہیں، پارٹی کسی کو بھی ہو تو مسلمان، کیوں ظلم ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک ہدایت عطا فرمائے اور اسلام پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آخر میں اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ یہ منصب آپ کا تھا، انصاف کا منصب آپ کا تھا جو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کو تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا محافظ قرار دیا تھا۔ میرے پورے علماء کرام سے یہ درخواست ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کیا اسلامی قانون دین سے باہر ہے؟ کیا اللہ کا جو قرآن ہے اس کا فرمان ہے وہ دین سے باہر ہے؟ اگر نہیں باہر تو پھر آپ کو کھڑا ہونے پڑے گا۔ آج یہ لوگوں کو جو صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ کل آپ کے گھروں تک بھی آئے گی، تو نہیں، آپ کو اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، دین اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے اس کے لیے موت بھی قبول کرنی پڑے تو کر جاؤ۔ میں انشاءاللہ کر جاؤں گا، آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔